ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ولا اور نہ، تلبسو، تا جب کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ نور آپ کے علاوہ کوئی بولے. ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے ملانا، تم ملاؤ. تم. تا سے اس مطلب ہوتا ہے تم. آگے کیا ہے دیکھیں، واو الف یہ جمع کے لیے ہے. واو الف ہو یا واو نون ہو یہ پلورل کے لیے ہوتا ہے. تو اس کو اگر ہم نکال دیں تو پیچھے تین لفظ بچتے ہیں، لام با سین. لباس کا لفظ اس میں آ رہا ہے، لباس کا معنی آ رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو لباس کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ مطلب لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ ہمارے جسم کو چھپاتا ہے. ٹھیک ہے، تو تلبسو، میں اس کا اگر یوں ترجمہ کروں، تم لباس پہناؤ. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ بنتا کیا ہے وہ میں آپ کو بس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن قریب قریب کا معنی میں لے کے آ رہا ہوں. تو تلبسو، تم لباس پہناؤ، آپ اس کا ترجمہ اگر کریں. ٹھیک ہے، الحق کا، کس کو؟ حق کو. کون سا لباس پہناؤ؟ بالباطل، باطل کا. حق کو باطل کا لباس پہنانے کا کیا مطلب ہے؟ حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا. ہاں، حق کو چھپا دینا، لہٰذا حق کو گڑبڑ. باطل سے چھپا دینا. حق ہے اصل میں، تو آپ اس میں باطل کا لباس پہنا دیں گے تو وہ حق ایسے لگے گا کہ یہ باطل ہے. تو حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ کر دینا، اس کو خلط ملط کر دینا یا حق کو چھپا دینا، یہ سب اس معنی میں آتا ہے کہ حق کو باطل کا لباس پہنانا. ٹھیک ہے، لبادہ اوڑھانا اردو میں کہہ سکتے ہیں. تو ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ بدلو، اور تم حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ. وَتَكْتُمُوا، اور تم یہ کتما اس میں روٹ ورڈ ہے. واو کو نکالیں، واو الف کو نکالیں، اور شروع میں تا تم کے لیے ہے، تا کو نکالیں تو پیچھے کتما بچ گیا. تین حروف. نئے آنے والے شرکاء کے لیے یہ میں بتا دوں کہ عربی میں جتنے بھی حروف ہوتے ہیں 90%، مور دین 90%، بعض لوگ کہتے ہیں 95% سے بھی زیادہ، یہ صرف تین حروف سے مل کے بنے ہوتے ہیں. یعنی ان کا اگر اصل دیکھیں، ان کی روٹ دیکھیں تو صرف تین الفاظ ہوتے ہیں، تین الفاظ سے مل کے بنے ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں ان تین الفاظ کے معنی سمجھ آ جائیں تو ہم اس سے بننے والے تمام الفاظ کے معنی سیکھ سکتے ہیں. تو وہ جو تین الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے روٹ ورڈ. تو یہ جو پچھلی آیات میں بھی ہم نے کچھ روٹ ورڈ نکالے تھے، ان آیات میں بھی نکال رہے ہیں، دو نکل چکے ہیں. یہاں پہ تھا لبسا، لام با سین، یہ روٹ ورڈ ہے اس لفظ کا. اور اسی طرح کتما، اس کا روٹ ورڈ ہے دو، یہ تین الفاظ ہیں بیچ والے. تو اس میں کچھ ایکسٹرا چیزیں ساتھ جڑی ہوتی ہیں، جیسے واو ہے، تا ہے، آخر پہ واو الف ہے. ان کو اگر ریموو کر دیں تو پیچھے تین الفاظ بچتے ہیں. تو یہ کتما ہوتا ہے چھپانا. اردو میں اس لفظ بولا جاتا ہے کتمان، کتمان حق، حق کو چھپانا. ٹھیک ہے، تو وَتَكْتُمُوا، اور تم چھپاؤ. ٹھیک ہے، اور تم چھپاؤ الحق کا، حق کو، وَأَنْتُمْ، اور تم تعلمون، تم جانتے ہو. اس میں تعلمون کا روٹ ورڈ کیا ہوگا دیکھیں. واو نون پلورل کے لیے ہے، واو نون کو نکال دیں، ادھر سے تا کو نکال دیں، تا تم کے لیے ہے، تو بیچ میں تین لفظ بچے، آئین لام میم. علم سے ہے، علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننا. تو تم جانتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس پوری آیت کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور تم حق کو باطل کا لبادہ نہ اڑاؤ، اور نہ حق کو چھپاؤ، اور تم جانتے ہو. ٹھیک ہے، اور تم جانتے ہو، اس کو ہم ری فریز اگر کریں تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور تم جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ. یعنی تمہیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ پتہ ہی نہ ہو بندے کو، بندہ لا علم ہو، بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ حق کیا ہے. اور ایک ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود اس کو چھپائے، اس کو ظاہر نہ کرے. تو یہ ہے کہ تم جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ.